بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ دجال کی آمد۔ قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ۔ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے دجال کا، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ کہ ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر بہت زیادہ جھوٹ بولے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ یہ شروع میں تو خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کو اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی اور صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدائی دعویٰ کرے گا۔ امام محمد احمد بن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق یہی اہل سنت بالعموم فقہاء کرام محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت اصبہان یا خراسانی نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ روحانی اور علمی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کی برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا، دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روح زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور کوئی پہاڑی علاقہ ایسا واقعی نہیں بچے گا کہ وہ وہاں پر نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں فرشتوں کے پیرا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں وہ پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ طیبہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ طیبہ ہر منافق فاسق و مرد عورت سے خالص پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔
اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنے کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لوط پر دجال کو قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا، مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کے ملا نے بھی چکی چھوڑ دی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے اچکولے کھانے کے بعد ہم میں سے کسی کو خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا۔ اسی طرح دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک اس 30 دنوں کے صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ مناظر دیکھنے کے بعد امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملاح نے جلد سے جلد وہاں پہنچنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ چکو چلانے شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافروں کو اب یقین ہو گیا کہ موت کے سوا اب کوئی چیز نہیں۔ ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی اور کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی درخت صاف نظر آنے لگے اور ملا پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو اندھیرا ہو جانے کے بعد ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تک سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے، اس قدر لمبے اور گھنے تھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی ایسا جانور پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب اس پراسرار جزیرہ کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی۔ مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کو انسان کی طرح گفتگو کرنے کی وجہ سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کسی جانور کو آج تک انسانی زبان میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں سنا تھا۔ لہٰذا سب یہ سمجھنے لگے ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ تمام مسافر حیران پریشان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے
اس کی طرف دیکھا، پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا، سب مسافروں کو گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا ایک بہت بڑا شخص زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا اور آزاد ہونے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اتنے بڑے قد والا اور روب والا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں کون ہوں کیا ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا۔ ہم عرب قبائل کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی جو اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی تمام داستان اس کو بتا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ایک مسافر نے پوچھا، تم اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ اچھا، قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، زغر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ وہاں پانی ہے، کیا وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر پوچھنے لگا، اچھا، امیوں کے نبی محمد کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا، اب وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں موجود ہیں۔ اس نے کہا، کیا انہوں نے عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑی ہے؟ عربوں نے ان کے ساتھ لڑائی میں کیا سلوک کیا؟ جواب ملا کہ وہ بہت سے عربوں پر تو غالب رہے، بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے، اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ زور سے چلایا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر وہ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں خود کے متعلق تمہیں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں۔ مجھے تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اب یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور پھر 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ مکہ اور مدینہ میں میرا جانا بس سے باہر ہے اور مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں جانے کی کوشش بھی کروں گا تو فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب اور غریب سا واقعہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔